بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کی تھی کہ جو بھی چیزیں اور اعمال اللہ جل مجدہ نے بندے پر فرض کیے، those اعمال which Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon his servants, he subhanahu wa ta'ala also chose the names for these amal. تو اللہ پاک نے ان کے لیے نام بھی چنے، جیسے کہ اپنے دین کے لیے اسلام کا نام چنا. Like Allah subhanahu wa ta'ala chose the word for his deen, Islam. Similarly, for other obligations like Hajj, Salah, Zakah. And we were discussing about Ramadan. Ramadan is the month in which fasting has been made obligatory. کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ پاک نے روزے فرض فرمائے. تو میں نے عرض کی تھی کہ رمضان کی جو راہ ہے، رمضان کی راہ، یا جس کو رے کہتے ہیں، اصل اس کا ہے راہ، اس کو راہ کہنا چاہیے. یہ اس کے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اسی طرح میم بھی کئی اس کے بھی معنی ہیں. اسی طرح داد جو ہوتا ہے اس کے بھی کئی معنی. اسی طرح الف جو اس کا ہے وہ بھی اشارہ کرتا ہے. وہ اسی طرح جو ہے نون. So all the letters of the word Ramadan, they indicate towards the meaning of Ramadan and the purpose of Ramadan. Ra, Mim, Dad, Alif, Noon. You've already heard the first indication of Ra. What was that actually? That the first indication of the Ra mentions the whole of the purpose of the month of Ramadan and fasting. That Ra is for Rida or Rida of Allah subhanahu wa ta'ala. Ridai ilahiyya. اور اللہ پاک کی رضا جو راہ ہے، پہلا اشارہ اس کی طرف جو اس پورے مہینے کا، روزے کا، عبادت کا مقصد ہے سب سے بڑا، وہ پہلا اشارہ ہے کہ سب سے مراد اور اس کا سب کا مقصود اللہ جل مجدہ کو راضی کرنا ہے. That whole of the point of the month of Ramadan is to please the Lord Almighty, please Allah subhanahu wa ta'ala. If that is lost, then a person has lost the purpose. Because if a person, what does that mean? That means a person should fast and do ibadah for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala only, and with ikhlas only, not for people, not for just as a habit, but make intention for the rida of Allah. That is why اسی وجہ سے روزہ
عبادت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ نیت نہیں کرتے. چاہے سارا دن بھوکا رہے، چاہے سحری بھی کی ہو، تہجد بھی پڑھی ہو، فجر بھی پڑھی ہو، کھانا بھی کھایا ہو، لیکن اگر نیت نہیں، ایسے ابھی بھی کئی لوگ نہیں کرتے. یاد رکھیں ہمارے مشائخ شیخ تھے صاحب فتح، جن کو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کے حالات پر بھی خبر دی ہوتی ہے کئی لوگوں کو، جیسے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کا، یہ اللہ پاک چاہے تو کھول دے کسی پر. وہ فرما دیتے کہ آدھے بندے نیت کی وجہ سے روزہ ان کو ہوتا ہی نہیں. آپ بھی سوچ لیں کتنے ہوں گے وہ کھاتے ہیں سحری، اٹھتے ہیں، نیت کوئی نہیں کرتے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ جب دل جو ہے وہ ارادہ کرے کہ میں یہ جو سحری کھا رہا ہوں، میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر دل نے نیت نہیں کی تو سمجھ لیں روزہ ہی نہیں ہوا. زبان سے کہے بہت اچھا ہے، زبان سے اسی لیے زبان سے کہہ لے اور اچھا ہے کہ اس میں پھر دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں اس روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو یہ یاد رکھیں، سحری کھا کے یا سحری سے پہلے، یا اگر یاد نہیں رہا تو اس کے بعد بھی فجر کا وقت، یعنی اپنا شروع سے پہلے نیت جو ہے وہ افضل ہے کرنا. رات کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ رضائے الہی اس سے مقصود ہے کہ رضا. دوسرا اشارہ جو ہے the second indication of ra is which the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم himself mentioned. اب یہ جو بیان کرنے لگا ہوں، now the thing which I'm going to mention now, this the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned in the hadith of regarding the meaning of Ramadan. He sallallahu alayhi wasallam mentioned ra is for the second meaning. Ra is for Ramada. Ramad, Ra, Mim, Dad in Arabic mean heat of the sun. Heat of the sun, very intense heat. Ramada, Ramad in Arabic language as well, in Lugha as well, means the scorching heat of the sun. نبی علیہ السلام نے بھی ایک حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ رمضان کا لفظ رمد سے بنا ہوا ہے، اور رمد را میم داد، رمد یا رمدا یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ گرمی کو کہتے ہیں، یہ گرمائش کو کہتے، سورج کی تپش کو کہتے ہیں، سورج کی گرمی کو. سورج جب پگھلانے دیتا ہے چیزیں، بہت سخت گرمی جو ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو اس تپش کو دا ہیٹ، دا انٹینسٹی آف دا ہیٹ آف دا سن، یہ رمض، اصل رمض عربی میں اس کو کہتے ہیں، اس سے وہ نام بنا ہوا ہے رمضان. اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان ہیٹ کا مطلب ہے، یہ ہیٹ اس لیے اس کا نام ہے کہ یہ گناہوں کو پگھلا دیتا ہے. That it is known, Ramadan is known as Ramadan, the second indication of را. ایک را کا ایک مطلب تو رضائے الہی بتایا نا، رے سے رضا الہی شروع ہوتا ہے. دوسرا رے سے رمد ہیٹ کو کہتے ہیں، رمضان یہ اسی سے بنا ہے. وہ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کو، رمضان یعنی ہیٹ اور تپش اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو پگھلا دیتا. اٹ melts the sins away. That's why it is known as Ramadan. It melts the sins away. لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ دھل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. With ease you ask forgiveness, your sins just get melted away. Imagine once you do the niyyah in the morning, جب آپ نیت کرتے ہیں all day you are in worship because you are fasting.
آپ سو جائیں پھر بھی آپ کی عبادت ہے، تو گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو بھوک لگتی ہے، ہر بھوک کے ساتھ سے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں بندے کے جسم کے ساتھ۔ With every drop of sweat, hundreds of sins are taken away from the person. جب کمزوری محسوس ہوتی ہے، when weakness overtakes، ہر ویکنس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ Every time you feel thirsty، اس سے جو ہے بہت سارے زبان کے، پیٹ کے، یہ بھوک لگتی ہے، اس سے پیٹ کے گناہ جو غلط کھا کے بندے نے یعنی گناہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو وہ نفس کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو صبح سے آپ نے سحری کی، آپ سارا دن یو آر all day you are in worship, and you are sleeping, you are in worship, you are sitting, you are in worship. All you have to do is do not commit any sin, any violation. گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر بھوک سے، ہر پیاس سے، ہر تھکاوٹ سے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام رمضان is called Ramadan because it melts the sin away, because if you are fasting from morning, from dawn to dusk, actually evening, whatever you are doing lawfully, you are in worship. Even you are sleeping, if you are sitting silently, اگر آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، you are walking in the park, you are in worship. Sins are being forgiven. Every pang of hunger, every feeling of actually thirst, sins are washed away with that. Every weakness you feel, every dizziness you feel, and every tiredness you feel in your sins are washed away. تو بندے کے گناہ جو ہے وہ دھلتے ہیں، وہ اس کی ہیٹ، یعنی ہیٹ کیا ہے؟ جیسے رمضان، رمض meaning the heat of the sun literally. What does it mean now? How does the sins get melted away? Because in Ramadan, the sun of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is shining. The sun of maghfirah of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ پاک کی رحمت کا سورج چمک رہا ہوتا ہے، وہ اتنے زور پہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اگر بندہ ہو، اگر بندہ تھوڑی توبہ استغفار کو معافی مانگے اللہ جل جلالہ سے۔ Nothing stands. جس طرح if the sun is so hot it can melt everything on the earth, it will turn it into ashes. Similarly, the sun of the mercy of Allah، اللہ پاک کی رحمت کا سورج اتنے جوش پہ ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، شرط ہے کہ بندہ معافی مانگے، توبہ کی طرف جو ہے وہ آئے۔ تو سارا دن تو عبادت میں گزر گیا۔ افطاری از ورشپ اٹ سیلف، افطاری کر رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، پھر وہ تراویح کے لیے انتظار کر رہا ہے، ویٹنگ فار تراویح، waiting for salah. Rasulullah said, if you're waiting for salah, وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ, that person is also in salah. جو نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے وہ بھی نماز میں ہے، تو وہ بھی آپ کا عبادت میں آ گیا۔ پھر آپ تراویح پہ آ گئے، پھر آپ عبادت میں ہیں، آپ قرآن سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے سحری کے لیے انتظار کر رہے ہیں یا تہجد کے لیے انتظار کر رہے ہیں، سحری وہ بھی آپ کے عبادت میں، پھر سحری بھی عبادت، پھر سحری کے بعد آفٹر سحری یو آر ویٹنگ فار فجر صلاح، وہ بھی آپ نماز میں ہیں، اور پھر آپ نے سحری کی ہوئی آپ ویسے ہی عبادت میں ہیں۔ تو 24 hours as though a Muslim who fasts and prays, he is in worship. And this 24 hours continuously melts the sins away. It cleanses gradually the person. That is why the hadith is mentioned that every time of aftari, har aftar ke waqt, millions people are freed from fire forever. Millions people, because of what they've gone through the fasting.
ود دی مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو وہ روزے رکھ رہے ہیں ہر دن افطاری کے وقت اللہ پاک لاکھوں لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے جہنم سے. تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. that we also actually so this is also one of the meaning of را. دیکھیں یہ میں را کا مطلب بتا رہا ہوں. دیکھیں نا مشائخ نے، اولیاء اللہ نے، علماء ربانیین، کتنا علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا کہ انہوں نے ایک ایک حرف سے، ہم پورا صفحہ پڑھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. کوئی کہے بیان کرو، کیا ہے پتہ نہیں کیا بیان کرنا ہے. پورا سینٹنس پڑھ جائیں، جملہ سن لیں، سمجھ کوئی نہیں. اور یہ حضرات اور عارفین اولیاء اللہ ایک ایک حرف سے سمندر بہاتے ہیں معنی کا. تو یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اور اپنے ولیوں کو اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے. ابھی دیکھ رہی میں نے صرف 2 چیزیں بتائی ہیں را سے، ابھی 3 اور رہتی ہیں. یہ تو را کا مطلب 5 دن سنیں گے سمجھ آئے گا. پھر میم کا سنیں گے، یہ پورا رمضان کو ایک ایک سنتے جائیں، ایک ایک حرف کا تو 30 دن گزر جاتے ہیں. تو یہ جب سمجھ آ جائے رمضان یہ چیز ہے بندے کو، پھر اس کا شوق بڑھے گا. وہ شوق سے تراویح، شوق سے روزہ رکھے گا. دن اس کا اچھا گزرے. وہ ہر بھوک لگے گی تو اس کو خوشی بھی ہوگی کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہر وقت جب پیاس لگے گی اس کو خوشی بھی ہوگی، ٹھیک ہے پیاس لگ رہی ہے لیکن میں قیامت کی پیاس سے بچ رہا ہوں، میں جہنم کی پیاس سے بچ رہا ہوں. مجھے بھوک لگ رہی ہے لیکن مجھے حوض کوثر کا پانی ملے گا، اللہ کی رضا جو ہے مجھے حاصل ہوگی، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کا روزہ بھی، اس کو روزے میں بھی، بھوک میں بھی ایک لطف اور ایک مزہ آتا ہے. دل تو چاہتے آپ کو سارا بتائیں یہ را کے جتنے مطلب ہے، لیکن وہ اتنا وقت نہیں ہوتا. پھر کل اگر موقع ملا جب بھی پھر اگلا بتائیں گے کہ را سے تیسرا لفظ جو کون سا اشارہ ہے رمضان کی را کا. اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر 5-7 منٹ ذکر کریں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ماشاءاللہ.